فرعون کی موت اور قرآنی معجزہ، ایک سنسنی خیز داستان۔ یہ کہانی ایک ایسے بادشاہ کی جس نے خود کو خدا کہلوانے کا دعویٰ کیا، مگر قدرت کے سامنے اس کا غرور خاک میں مل گیا۔ 3,500 سال پہلے اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے فرعون ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں آگے سمندر تھا اور پیچھے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس وقت اللہ کے حکم سے سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ بحفاظت گزر گئے، مگر جب فرعون اور اس کے لشکر نے اس راستے سے گزرنے کی کوشش کی تو سمندر دوبارہ آپس میں مل گیا اور وہ سب کے سب ہمیشہ کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں غرق ہو گئے۔ مگر قدرت کا معجزہ تو ابھی باقی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو سینکڑوں سال تک سمندر میں بہنے کے بعد محفوظ کر لیا۔ یہ لاش صدیوں بعد ایک ایسی جگہ سے ملی جس پر سمندری نمک کی ایک تہ جمی ہوئی تھی۔ یہ وہ لاش تھی جس کے بارے میں قرآن پاک میں 1400 سال پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ اسے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا کر محفوظ کر لیا جائے گا۔ جب اس لاش کا ایک فرانسیسی سائنسدان ڈاکٹر مورس بکائی نے جدید ٹیکنالوجی سے معائنہ کیا تو اس نے دریافت کیا کہ فرعون کی موت کی اصل وجہ سمندر میں ڈوبنا ہی تھی۔ اس حیران کن سچائی کو جان کر وہ بے اختیار ہو کر پکار اٹھا کہ یہ ایک سچی کتاب ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو آج بھی انسانوں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ خالق کائنات کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے سامنے تاریخ کا ایک ایسا سنسنی خیز اور سبق آموز واقعہ پیش کروں گا جو ہر انسان کو اللہ کی عظمت اور اس کے وعدوں کی سچائی پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہزاروں سال پرانا ہے مگر اس کا نشان آج بھی دنیا کے سامنے موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ٹکراؤ۔ یہ 3,500 سال پہلے کی بات ہے جب مصر کی زمین پر ایک طاقتور بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام فرعون تھا۔ فرعون کا غرور آسمان کو چھو رہا تھا اور اس نے اپنی رعایا کو یہ یقین دلا رکھا تھا کہ وہی ان سب کا سب سے بڑا رب ہے اور اس کی عبادت کی جانی چاہیے۔ اس کے دور میں بنی اسرائیل ایک کمزور اور بے بس قوم تھی جس سے وہ غلاموں کی طرح سخت محنت کرواتا تھا۔ وہ ان پر ظلم و ستم کی انتہا کرتا اور ان کے بچوں کو ذبح کروا دیتا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں پہنچ کر اسے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ جانے دے تاکہ وہ آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکیں، مگر فرعون جو خود کو خدا کہتا تھا اس کے لیے یہ بات ناقابل قبول تھی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور انہیں جھوٹا قرار دے دیا۔ اللہ نے فرعون کو راہ راست پر لانے کے لیے اس پر مختلف عذاب بھیجے جن میں خشک سالی، ٹڈی دل، مینڈک اور خون کی بارش شامل تھی۔ ان عذابوں سے پریشان ہو کر فرعون نے کہا کہ وعدہ کرتا ہوں اگر یہ عذاب ختم ہو جائیں تو وہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے گا، مگر جب عذاب ٹل جاتا تو وہ پھر سے اپنی سرکشی اور تکبر پر لوٹ آتا۔ آخر کار اللہ نے فرعون کی سرکشی اور تکبر کی حد دیکھ لی تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ رات کی تاریکی میں بنی اسرائیل کے ساتھ مصر چھوڑ کر چلے جائیں۔ جب فرعون کو اس بات کا علم ہوا تو اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے فوراً اپنا سب سے بڑا اور طاقتور لشکر تیار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ فرعون کا ارادہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو ختم کر دے اور ان کی نسل کا نام و نشان مٹا دے۔ سمندر کا پھٹنا اور فرعون کا ڈوبنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا یہ قافلہ بھاگتے ہوئے ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں آگے وسیع اور گہرا سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا طاقتور اور بے رحم لشکر تیزی سے آ رہا تھا۔ بنی اسرائیل کی نظر جب پیچھے آتی ہوئی فوج پر پڑی تو وہ خوفزدہ ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اب تو ہم ختم ہو گئے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کمال یقین اور اطمینان کے ساتھ فرمایا کہ ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ ضرور ہمیں راستہ دکھائے گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی اور حکم دیا کہ وہ اپنی عصا یعنی لاٹھی مبارک کو سمندر پر ماریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ایسا ہی کیا اور ایک حیرت انگیز معجزہ رونما ہوا۔ سمندر کا پانی دیکھتے ہی دیکھتے 2 بڑے حصوں میں بٹ کر ایک دیوار کی شکل میں کھڑا ہو گیا اور درمیان میں ایک خشک، سیدھا اور چوڑا راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اسی راستے سے اپنے مال و اسباب سمیت سمندر پار کرنے لگے۔ وہ سب کے سب بخیر دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ ادھر جب فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھا کہ بنی اسرائیل ایک خشک راستے سے سمندر پار کر رہے ہیں تو اس کا تکبر بھی اود کر آیا۔ اس نے یہ سوچا کہ یہ اللہ کا معجزہ ہے بلکہ اسے اپنی طاقت کا مظاہرہ سمجھا۔ فرعون نے غرور سے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ وہ بھی اس راستے پر بنی اسرائیل کا پیچھا کریں۔ فرعون اور اس کی پوری فوج اس راستے پر چلنے لگی۔ جب وہ سب درمیان میں پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو دوبارہ مل جانے کا حکم دیا اور سمندر کی دونوں دیواریں دھڑام سے واپس اپنی جگہ پر آ گئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے فرعون، اس کا غرور، اس کا تخت اور اس کا پورا لشکر سمندر کی لہروں میں ڈوب کر ختم ہو گیا۔ اس طرح خود کو خدا کہنے والے کی زندگی کا بھیانک انجام ہوا۔ فرعون کی لاش کا محفوظ ہونا۔ ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے فرعون کی لاش کو باہر پھینک دیا۔
जबकि उसके बाकी लश्कर का कोई नामो निशान नहीं मिला। इस तरह अल्लाह ताला ने फिरौन को उसकी जिंदगी के सबसे बड़े दावे अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, की सजा दी। फिरौन की लाश को सदियों बाद भी बाकी रखने का मकसद ये था कि उसकी हतक आमेज मौत का निशान हमेशा बाकी रहे। उस वक्त मिस्र में फिरौन की लाश को महफूज करने का रिवाज था, जिसके लिए वो लाश पर मखसूस मसाले लगाकर उसे पट्टियों में लपेट कर ताबूत में रख देते थे। ये हुनर सिर्फ उसी कौम के पास था। फिरौन की लाश जब समंदर के किनारे मिली तो मिस्रियों ने उसे पहचान लिया और उसे उसके महल में पहुंचाया। दरबार में मौजूद लोग उस पर मसाले लगाकर उसे पूरी इज्जत के साथ महफूज करने लगे, मगर इस अमल के दौरान उनसे एक गलती हो गई, जिसकी वजह से फिरौन की लाश में एक मखसूस निशान बाकी रह गया। चूंकि फिरौन समंदर में डूबकर मरा था और मरने के बाद कुछ अरसे तक पानी में रहा था, इसलिए उसके जिस्म पर समंदरी नमक और समंदरी जर्रात की एक मोटी तह जम चुकी थी। मिस्रियों ने यह सोच कर के लाश का हिस्सा है उसे हटाया नहीं और उसी हालत में उसे महफूज कर दिया। वक्त गुजरता गया, हजारों साल की तारीख गुजर गई। फिरौन का नाम और उसकी शान और शौकत सिर्फ किताबों और इमारतों में रह गई। उसकी लाशें और उसके मकबरे जमीन की तहों के अंदर छुप गए। इस वाक़े के तकरीबन 2000 साल बाद दुनिया में अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। उन पर अल्लाह की आखिरी किताब कुरान पाक नाजिल हुई, जिसमें इंसानों की इबरत के लिए फिरौन के किस्से बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए हैं। इसी सिलसिले में फिरौन के जिस्म को महफूज करने के बारे में एक आयत नाजिल हुई, जिसके अंदर अल्लाह ताला साफ तौर पर फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है सूरह यूनुस आयत 19 और तर्जुमा है, आज हम तेरे बदन को बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद वालों के लिए एक निशानी हो जाए, और बेशक बहुत से लोग हमारी निशानियों से गाफिल हैं। इस आयत मुबारका की सच्चाई पर तमाम मुसलमानों को यकीन तो था, लेकिन वो ये समझने से कासिर थे कि खुद को खुदा कहने वाले की लाश आखिर कहाँ महफूज की गई होगी, उसे कैसे इबरत का निशान बनाया जाएगा, कौन उसकी तस्दीक करेगा। ये एक बहुत ही नाजुक मामला था, क्योंकि कुरान पाक में बयान किए गए अल्लाह ताला के तमाम अल्फाज में से अगर सिर्फ एक आयत भी गलत साबित हो जाती तो मुसलमान गैर मुस्लिमों के सामने बाकी कुरान को कैसे सच्चा साबित करते। मगर ये अल्लाह का कलाम है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं, इसलिए हर दौर में उसने अपनी सच्चाई को साबित किया है। फिरौन की लाश की दरियाफ्त और जदीद साइंस का मौजज़ा। 1873 में मिस्र के एक छोटे और गरीब गांव से ताल्लुक रखने वाले एक मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को इत्तफाक से कदीम फराइन के मकबरों तक पहुंचने का एक खुफिया रास्ता मिल गया। उसका मकसद सिर्फ मकबरों में से कीमती नवादरात जैसे सोना, चांदी, हीरे, मोती वगैरह चुराना था। वो तपती हुई धूप में एक खुफिया रास्ते का पता चलने पर जगह खोदने लगा। उस दौरान उसे बाकी चोर समझकर कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में वो जिस जगह को खोद रहा था वहां से मिलने वाले रास्तों की मुसलसल खुदाई की गई तो 1898 में दूसरी मम्मियों यानी महफूज शुदा लाशों के साथ साथ उस फिरौन की लाश भी मिल गई जो समंदर में डूबकर मरा था। उसके कफन पर सीने की जगह पर उसका नाम भी लिखा हुआ था। उन मम्मियों को माहिरीन अपने साथ काहिरा ले गए, जहां पर जब उनका तफसील से जायजा लिया गया तो फिरौन की लाश पर जमी हुई नमक की तह से इस बात की तस्दीक हो गई कि ये वही फिरौन है जिसे पानी में गर्क करके इबरत का निशान बनाने का वादा किया गया था। उस दरियाफ्त से पूरी दुनिया में हलचल मच गई। उसकी तस्दीक के लिए दुनिया भर से माहिरीन, मौरखीन और साइंसदान मिस्र की तरफ मुतवज्जे हुए। जब साइंसी टेस्ट किए गए तो दुनिया भर के साइंसदानों ने ये तस्दीक कर दी कि बाकी तमाम लाशों के मुकाबले में सिर्फ उस एक फिरौन की लाश पर समंदरी नमक और समंदरी जर्रात की तह जमी हुई थी जिसने उसे खराब होने से बचाए रखा। इस सच्चाई के सामने आने के बाद उसे आखिरकार फिरौन की लाश करार देकर अजायब घर यानी म्यूजियम में महफूज कर दिया गया। डॉक्टर मॉरिस बकाई का सफर ईमान। ये लाश 1922 में दरियाफ्त हुई थी। 1970 की दहाई में जब ये मम्मी खराब होने लगी तो मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत से दरख्वास्त की कि इसे खराब होने से बचाया जाए और जदीद साइंसी आलात की मदद से इसकी मौत की असल वजह भी मालूम की जाए। चुनाचे मिस्री और फ्रांसीसी हुकूमतों ने मिलकर उस मम्मी को फ्रांस ले जाने का इंतजाम किया। जब फिरौन की लाश को फ्रांस पहुंचाया गया तो एयरपोर्ट पर उस वक्त के फ्रांसीसी सदर खुद हुकूमत के तमाम आला ओहदेदारों, वज़रा और फौजी अफसरान के साथ उसके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। यहाँ फिरौन की लाश का इस्तकबाल किसी अजीम बादशाह की तरह किया गया। फौजी दस्तों ने उसे सलामी दी और उसकी मम्मी को माहिर डॉक्टरों की एक टीम के हवाले कर दिया गया। उस टीम के सरबराह डॉक्टर मॉरिस बकाई थे, जो उस वक्त के सबसे बड़े सर्जन और माहिरीन में से एक माने जाते थे। जब माइक्रोस्कोपिक टेस्टों के जरिए मम्मी के तमाम हिस्सों का बारीक बीनी से जायजा लिया गया तो डॉक्टर मॉरिस को मालूम हुआ कि उसकी लाश के अंदर समंदरी जर्रात अभी तक मौजूद हैं। इससे ये बात साबित हो गई कि उसकी मौत समंदर में डूबने की वजह से हुई थी, क्योंकि समंदरी पानी के अंदर ही इस तरह की नमकियात और जर्रात पाए जाते हैं। मगर एक बादशाह की मौत पानी में डूबने की वजह से हो, ये सोचना अपने आप में एक बहुत ही हैरानकुन सवाल था।
کیونکہ ایسے عظیم بادشاہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ دفن کیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر مورس کے لیے بھی یہ بات حیرت کی تھی، اور اسی تجسس میں اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی کتاب قرآن پاک کے اندر 1400 سال پہلے تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ اسے معلوم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے۔ چنانچہ تجسس میں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا اور اس نے ایک مسلم عالم سے ملاقات کی، جس نے اسے قرآن پاک کھول کر سورہ یونس کی آیت 92 کا ترجمہ لفظ بلفظ سنایا، جس میں فرعون کے دعوی خدائی اور اس کے پانی میں ڈوب کر مرنے اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کو محفوظ کرنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کیا ہوا تھا۔ ان قرآنی آیات کا اشارہ بالکل واضح تھا اور صرف ایک ہی نتیجہ نکلتا تھا کہ میں تجھے مرنے کے بعد آنے والوں کے لیے محفوظ کر کے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ ڈاکٹر مورس نے جب یہ سب کچھ جانا تو وہ بے اختیار چلا اٹھا کہ یہ بالکل سچی کتاب ہے اور اس کا ایک ایک لفظ اللہ کا ہے۔ اسی وقت اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ فرعون، توتن خامن اور سائنس کا ایک اور معجزہ۔ ایک اور واقعہ جس نے سائنسدانوں کو حیرت میں ڈال دیا وہ فرعون کا توتن خامن کی دریافت سے متعلق ہے۔ قدیم مصر میں فرعون توتن خامن کو عموماً ایک مضبوط جسم اور بڑے جلال والے بادشاہ کے طور پر پیش کیا جاتا تھا، لیکن ایک حالیہ سائنسی تحقیق کے بعد اس کی حقیقت دنیا کے سامنے آ گئی۔ ماہرین آثار قدیمہ، تاریخ دانوں اور میڈیکل سائنس کے ماہرین نے مل کر مصر کے شہر لوکسر میں فرعون کے مقبروں کے شہر میں موجود توتن خامن کے ڈھانچے اور باقیات پر جب جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے تحقیق کی اور سپر کمپیوٹر کی مدد سے اس کے جسم کی ساخت کی تصویر تیار کی تو معلوم ہوا کہ یہ فرعون ایک بہت ہی نازک جسم کا مالک تھا۔ بایاں پیر خراب تھا اور کمزوری کی وجہ سے وہ چھڑی کے سہارے چلتا تھا۔ اس کے والدین کے ڈی این اے کے نمونوں سے یہ بھی معلوم ہوا اس کے والدین آپس میں بہن بھائی تھے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اس فرعون کے جسمانی نقائص اور کمزوریوں کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس کے والدین کا آپس میں بہن بھائی کا رشتہ تھا۔ اس فرعون کے ساتھ ایک ایسے خنجر کو بھی دفن کیا گیا تھا جس پر جدید تحقیق کے مطابق یہ کسی زمینی لوہے سے نہیں بلکہ کسی شہاب ثاقب یا اسٹیرائڈ سے حاصل ہونے والے لوہے سے تیار کیا گیا تھا۔ یہ وہی خنجر تھا جسے 1925 میں برطانوی ماہر آثار قدیمہ ہاورڈ کارٹر نے دریافت کیا تھا۔ سائنسدانوں کو ایک اور بات نے چکرا کر رکھ دیا کہ اس لوہے کو زنگ نہیں لگتا تھا، اور اس طرح کے لوہے کا مصر میں پایا جانا بہت ہی حیرت کی بات تھی۔ میٹرکس اینڈ پلانیٹری سائنس نامی میگزین میں چھپنے والی رپورٹ کے مطابق مصر اور اٹلی کے محققین نے اس خنجر کے لوہے کی بناوٹ کی تصدیق کرنے کے لیے ایکس رے فلورسنس کی تکنیک استعمال کی اور اس کی عمر کا تعین کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کا موازنہ اس اسٹیرائڈ سے کیا جا سکتا ہے جو کہ مصری ساحل پر 2000 کلومیٹر کے دائرے میں کبھی گرا تھا۔ اگر آپ حالیہ تحقیق کی گہرائی سے چھان بین کریں تو آپ یہ جان پائیں گے کہ قدیم مصری فرعون اور کاریگر یہ جانتے تھے کہ لوہے کے ٹکڑے آسمان سے گرے ہیں، جبکہ یہ بات مغرب کو 2000 سال بعد یعنی آج سے تقریباً 1300 سال پہلے کافی سائنسی تحقیق کے بعد معلوم ہوئی۔ مگر مسلمانوں کو اس سے بھی 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کے اندر واضح طور پر بیان کر دیا تھا کہ لوہے جیسی دھات زمین پر پیدا نہیں ہوتی بلکہ یہ آسمان سے نازل ہوئی ہے۔ یہ قرآن کا ایک اور سائنسی معجزہ ہے جو انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ عبرت کا نشان اور آخری پیغام۔ فرعون کی لاش کو عبرت کے لیے ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے رکھ دیا گیا کہ آج انٹرنیٹ کے ایک کلک پر اخباروں، ٹی وی چینلز پر اور میوزیم میں یہ ہم انسانوں کی آنکھ کے سامنے ہر وقت ایک واضح ثبوت کے طور پر موجود ہے۔ فرعون کا انجام ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے اور دائمی رہنے والی صرف ایک ہی ہستی ہے جو کہ سب کا خالق اور مالک ہے اور سب کا رزق دینے والا ہے۔ اگر دنیا کے انسانوں میں واقعی کوئی خدا موجود ہے تو وہ اپنی قوم کو تباہ ہونے سے پہلے خود کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا کر دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا۔ اے اللہ، ہم سب تیرے بندے ہیں، تیرے ہی در کے سوالی ہیں، تیرے ہی رحم کے طلبگار ہیں اور تیرے ہی سامنے جھکنے والے ہیں۔ تو غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تو بخشنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ تو سب جانتا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ تو سب کچھ کر سکتا ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یا اللہ، ہمیں اس حال میں نہ چھوڑ کہ ہم اپنے نفس کے حوالے کر دیے جائیں۔ ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے تباہ نہ کر، ہماری لغزشوں کو درگزر فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبانوں کو سچائی پر قائم رکھ اور ہمارے اعمال کو اپنے لیے خالص بنا دے۔ یا رب العالمین، ہم کمزور ہیں، ہم بھولنے والے ہیں، ہم بار بار گناہ کرنے والے ہیں، مگر تو ہر بار معاف کرنے والا ہے۔ ہم نے دنیا کی محبت میں تیری یاد کو بھلا دیا، مگر اے رب تو ہمیں مت بھولا، ہمیں اپنے ذکر سے زندہ رکھ،
अपनी इबादत में लगा दे और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाला बना दे। या अरहमुर राहिमीन, हमें वो आंखें अता फरमा जो तेरे खौफ से अश्कबार हों, वो दिल अता फरमा जो तेरी अजमत से कांप उठे, वो जबान अता फरमा जो हर वक्त तेरा जिक्र करे, और वो जिंदगी अता फरमा जो तेरी रजा में गुजरे। ऐ मालिक यौमिद्दीन, जब हमारे जनाजे उठें तो हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनके लिए फरिश्ते दुआएं करते हों। जब हमें लहद में उतारा जाए तो हमारी तन्हाई को अपनी रहमत से आबाद फरमा। जब हिसाब का वक्त हो तो हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत फरमा और हमें उनके हौज़े कौसर से पानी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे माँ बाप को बख्श दे, उनकी कब्र को नूर से भर दे, जिन्होंने हमें पाला, सिखाया, हर तकलीफ बर्दाश्त की। उनकी कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और हमें उनके लिए सदका जारिया बना दे। और अगर वो जिंदा हैं तो उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा, उनकी सेहत की हिफाजत फरमा, उनकी दुआएं हमारे लिए कबूल फरमा। या रब, जिनकी औलाद है उनके बच्चों को नेक, साले और फर्माबरदार बना। जिनकी औलाद नहीं उनको नेक औलाद अता फरमा। जिनके रिस्क में तंगी है उनको वसअत अता फरमा। जिन पर कर्ज है उनको हलाल रिस्क से अदायगी की तौफीक अता फरमा। जिनके दिल जख्मी हैं उन्हें तसल्ली अता फरमा। जिनके घर उजड़ चुके हैं उनको सुकून अता फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। जो बे औलाद है उन्हें खुशी दे दे। या अल्लाह, हम तुझसे मांगते हैं ईमान की हलावत, दिलों की पाकीज़गी, नफ्स की तहारत, जबान की सदाकत, अमल की इखलास और आखिरत की कामयाबी। हमें दुनिया की आजमाइशों से बचा, आखिरत के अजाब से महफूज फरमा और सिरात पर साबित कदमी अता फरमा। या अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिन्हें तू जन्नत की बशारत देता है, जिनके लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिन्हें सलाम किया जाता है, जिनके चेहरे रोशन होते हैं, जिनके दिल मुतमईन होते हैं, जिन पर तेरा फजल होता है और जिन्हें तू अपना कुर्ब अता फरमाता है। या रब, हमें पुल सिरात पर नूर अता फरमा, हमारे कदमों को साबित रख, हमारे गुनाहों को हमारे चेहरों पर ना लाना, हमारे ऐबों को ढांप लेना और हमें रुसवाई से बचा लेना। ऐ मालिक, जब तू जन्नत की कुंजी अता करे तो हमें पीछे से ना छोड़ना। जब तू अपने नेक बंदों को बुलाए तो हमें महरूम ना रखना। जब तू अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद दे तो हमें उनके करीब रखना। जब तू जन्नत की हवा चला दे तो हमें भी उनमें शामिल कर लेना। जब तू जन्नत के दरवाजे खोले तो हमें भी दाखिला अता फरमा देना। या अल्लाह, हमें दुनिया में भी सुकून अता फरमा और आखिरत में भी कामयाबी दे। हमें इस उम्मत के लिए नफा बख्श बना दे। हमारे कलम, जबान और वसाइल को तेरे दीन की खिदमत में लगा दे। हमें गुमराही से बचा और हक के रास्ते पर कायम रख। हमारे आमाल को कबूल फरमा और हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिन्हें तू अपना महबूब कहे। या अल्लाह, हमारे दिलों को हर किस्म के कीने, हसद, बुग़्ज़, नफरत और दुश्मनी जैसे जहरीले जज्बात से मुकम्मल तौर पर पाक फरमा दे। उन अंधेरी कैफियतों को हमारे दिलों से ऐसे मिटा दे जिसे रोशनी अंधेरे को खत्म कर देती है। हमारे सीनों को फराख दे, हमारी तबीयतों को नर्म और हमारे रवैयों को दरगुजर पर माइल फरमा। ऐ रब्बे करीम, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनके दिल मोहब्बत से लबरेज होते हैं, जिनकी ज़बानें दूसरों के लिए खैर कहती हैं, जिनके अमल अमन, रहम और शफकत का पैगाम होते हैं। हमें ऐसा इंसान बना दे जो दूसरों को मुआफ करने वाला हो, जो रिश्ते जोड़ने वाला हो, जो दूसरों की गलतियों पर पर्दे डालने वाला हो, जो हर हाल में नरमी इख्तियार करने वाला हो। ऐ परवरदिगार, हमें ऐसा दिल अता फरमा जो तकब्बुर से पाक हो, जो हसद से दूर हो, जो न किसी का बुरा चाहे, न किसी की खुशी से जलने लगे, न किसी की कामयाबी से परेशान हो। हमें ऐसा ज़र्फ़ अता कर दे जो दूसरों के लिए दुआ करे, हत्ता कि उनके लिए भी जिन्होंने हमें दुख दिया हो। और हमें ऐसे दिल दे दे जो तेरे बंदों से बुग़्ज़ ना रखें बल्कि उनके लिए खैर का ज़रिया बने। या अल्लाह, हमारे घरों में मोहब्बत, उल्फत, इत्तेहाद और सुकून नाजिल फरमा। हमारे ख़ानदान को बाहिमी एहतराम, एतमाद और खुलूस की डोर से बांध दे। हमारे दरमियान नफरत, जिद, अनायत और बदगुमानी की दीवारें गिरा दे। माँ बाप और औलाद के दरमियान मोहब्बत गहरी कर। मियाँ बीवी के दरमियान मुअद्दत पैदा कर।
بہن بھائیوں کے دلوں میں اتفاق اور قربانی کا جذبہ پیدا کر، آمین یا رب العالمین۔ ہمیں وہ گھر عطا فرما جن کے در و دیوار ذکر سے گونجتے ہوں، جن میں تجھ پر توکل کیا جاتا ہو، جن پر فرشتے رحمت لے کر اترتے ہوں۔ یا اللہ، ہمارے نفس کی شرارتوں کو قابو میں رکھ، ہمیں خواہشات کا غلام بننے سے بچا، ہمیں اپنی خواہشات کے بجائے تیرے احکامات کا تابع بنا، ہمیں صبر عطا فرما، قناعت عطا فرما، شکر کا جذبہ عطا فرما، اور نفس کی ہر غلط طلب سے محفوظ فرما۔ ہمیں دنیا کی چمک دمک، فریب اور دھوکہ دہی سے نجات عطا فرما کہ یہ سب عارضی ہیں اور اصل کامیابی تیری رضا میں ہے۔ یا رب، اس ویڈیو کو، اس پیغام کو، اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جنہوں نے اسے سنا ان کے دلوں پر اثر فرما، انہیں نیکی کی طرف مائل فرما اور برائیوں سے دور رکھ۔ اس ویڈیو کے ذریعے ہدایت کا ذریعہ بنا، مغفرت کا ذریعہ بنا، بخشش کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ، جو بھائی بہن ہماری اس کاوش میں شامل ہیں ان سب کے درجات بلند فرما، ان کے رزق، صحت، علم اور اعمال میں برکت عطا فرما، انہیں اور ان کے اہل خانہ کو اپنی حفاظت میں رکھ، ان کی دعائیں قبول فرما، ان کے راستے آسان فرما، ان کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں لکھ دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں موت کی حقیقت یاد دلا۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں موت کی حقیقت یاد دلا، ہمیں دنیا کی فانی خوشیوں سے نکل کر تیری رضا کی طلب عطا فرما، ہمیں قناعت، صبر، شکر اور توکل کا راستہ دکھا، ہمیں اپنی محبت عطا فرما اور اپنی معرفت سے سرفراز فرما۔ اے اللہ، جب قبر میں اکیلے ہوں تو ہمارا ساتھی ہو، جب اندھیرے ہوں تو روشنی عطا فرما، جب اعمال کا پلڑا تولا جائے تو ہمارے نیک اعمال کو بھاری کر دے، جب کتابیں دی جائیں تو ہمیں دائیں ہاتھ میں دینا، جب نامہ اعمال کھلے تو ہمیں شرمندہ نہ کرنا۔ یا اللہ، ہم سب کی توبہ قبول فرما، ہمیں ہدایت دے، ثابت قدمی دے اور ہماری زندگی کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے دلوں کو سیدھا کر دے، ہمارے راستوں کو درست کر دے، ہماری نیتوں کو پاک کر دے اور ہمیں صرف اور صرف تیرے لیے جینے اور مرنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین یا رب العالمین۔